اللہ سے بات منوانے کا آسان طریقہ۔ میں نے ایک سفید ریش بزرگ سے ایک سوال پوچھا، اللہ تعالیٰ سے بات منوانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ مسکرائے اور پھر بولے، قبلہ رخ ہوئے، پاؤں لپیٹے، چوکڑی لگائی اور اپنے جسم کا سارا بوجھ ٹانگوں پر شفٹ کیا، اور مجھ سے پوچھا تمہیں اللہ سے کیا چاہیے؟ ہم دونوں اس وقت جنگل میں بیٹھے تھے، حبس اور گرمی کا موسم تھا، سانس لینا تک مشکل تھا۔ میں نے اوپر دیکھا، اوپر درختوں کے پتے بھی تھے اور پتوں پر سے گرم اور پگھلتا ہوا سورج تھا۔ میں نے مسکرا کر عرض کیا، اگر بادل آ جائیں، ذرا سی ٹھنڈی ہوا ہو جائے تو موسم اچھا ہو جائے گا۔ وہ ہنسے اور آہستہ سے بولو، لو دیکھ لو۔ وہ اس کے بعد بیٹھے بیٹھے رکوع میں جھکے اور پنجابی زبان میں دعا کرنے لگے، اللہ جی کاکے کی دعا کو قبول فرما لے۔ کاکا چاہ رہا ہے کہ موسم اچھا ہو جائے، اور وہ تبھی ممکن ہوگا جب تو بادل بھیجے گا۔ اللہ جی تو ہماری سن لے۔ وہ دعا کرتے جاتے اور روتے جاتے تھے۔ پہلے ان کی پلکیں گیلی ہوئیں، پھر ان کے منہ سے سسکیوں کی آوازیں آئیں، اور پھر ان کی آنکھیں چم چم برسنے لگیں۔ وہ بری طرح سے رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، اور سجدے کی حالت میں وہ مسلسل دعا کیے جا رہے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ میں نے زندگی میں بے شمار لوگوں کو روتے دیکھا ہے، لیکن ان کا رونا عجیب سا تھا۔ وہ ایک خاص ردھم میں رو رہے تھے، منہ سے سسکی سی نکلتی تھی، پھر آنکھیں برستی تھیں، اور پھر اللہ جی ہماری سن لے کے وہ لاگ لپتے جا رہے تھے۔ میں پریشان اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ دعا کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور سسکیاں بھرتے جاتے تھے۔ میں نے پھر وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ مجھے ہوا ٹھنڈی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آسمان پر ایک طرح سے گرم سورج جو چمک رہا تھا، لیکن جنگل کی ہوا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی، اور جنگل کے بیچوں بیچ درختوں پر سے ہوتے ہوئے ٹھنڈی ہوا نے میری پیشانی، میرے سر اور گردن کا پسینہ خشک کر دیا۔ میرے سینے اور کمر پر رینگتے ہوئے قطرے بھی غائب ہونے لگ گئے۔ میں نے ٹھنڈی ہوا کو محسوس کیا اور حیران ہو رہا تھا کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے پتوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں، شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے لگیں، پودے ہوا کی موسیقی پر ناچنے لگے، اور پھر بادل آ گئے، اور بادل کا ایک بڑا سا ٹکڑا کہیں سے آیا اور سورج اور ہمارے سر کے درمیان تن کر ٹھہر گیا۔ وہ رکے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور شکر ادا کرنے لگے۔ وہ دیر تک اللہ جی آپ کا بہت شکر ہے، اللہ جی آپ کی بہت مہربانی ہے کہتے رہے۔ دعا سے فارغ ہوئے، ذرا سا اوپر اٹھایا، ٹانگیں سیدھی کیں اور منہ میری طرف کر کے بیٹھ گئے۔ ان کی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ انہوں نے کندھے سے رومال اتارا اور اپنی داڑھی کو خشک کیا اور پھر بولے، دیکھ لو، اللہ نے اپنے دونوں بندوں کی بات مان لی ہے اور ہماری دعا سن لی ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پھر عرض کیا، بابا جی، لیکن اللہ سے بات منوانے کا فارمولہ کیا ہے؟ اللہ کب، کیسے اور کیا کیا مانتا ہے؟ وہ مسکرائے، شہادت کی دونوں انگلیاں آنکھوں پر رکھیں اور پھر بولے، یہ دونوں آنکھیں فارمولہ ہیں۔ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولے، میں نے یہ فارمولہ اپنی ماں سے سیکھا۔ میں بچپن میں جب بھی اپنی ماں سے کوئی بات منوانا چاہتا تھا تو میں رونے لگتا تھا۔ ماں سے میرا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ تڑپ جاتی تھی اور مجھے گود میں بھی اٹھا لیتی تھی، مجھے چومتی بھی تھی، میری آنکھیں بھی صاف کرتی تھی اور میری خواہش کو بھی، میری ضرورت کو بھی پورا کرتی تھی۔ میں ماں کی اس کمزوری کا جی بھر کر فائدہ اٹھاتا تھا، اور میں رو رو کر اس سے اپنی پسند کے کھانے بھی بنواتا تھا، اس سے نئے کپڑے اور نئے جوتے بھی لیتا تھا اور کھیلنے کے لیے گھر سے باہر بھی جاتا تھا۔ وہ رکے اور پھر آہستہ سے بولے، میں نے جب مولوی صاحب سے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو مولوی صاحب نے ایک دن فرمایا، اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ فکرہ سیدھا میرے دل میں لگا، اور میں نے سوچا، میں رو کر اپنی ماں سے کچھ منوا لیتا ہوں تو اللہ اگر مجھ سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے تو پھر میں رو رو کر اس سے کیا کیا نہیں منوا سکتا۔ وہ رکے اور بولے، بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ میں روتا ہوں، اللہ کی ذات میں 70 ماؤں کی محبت جگاتا ہوں، اور میری ہر خواہش، میری ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔